اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو خوشگوار اور بہترین بنانے کے لیے ہمیں آداب اور سنتیں سکھائی ہیں، اور یوں فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور جس سے میرے ساتھ محبت کی یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا دعاؤں کو یاد کرنے کا، مسنون دعائیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ہر موقع کے مطابق سکھائی بھی ہیں اور ان کا اہتمام بھی کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کھانا کھانے کے آداب اور اس کا سنت طریقہ اور اس کی دعا سیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کے متعلق جو ہدایت ارشاد فرمائی ہیں ان میں سب سے پہلے جب کھانے کے لیے انسان جائے کھانا کھانے کے لیے تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا، اور دھونے کے بعد ان کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنا، رومال سے، تولیے سے، بلکہ ویسے ہی جنا کھانا شروع کر دینا۔ اور اسی طرح زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام دسترخوان بچھا کے کھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی اونچی جگہ پہ کھانا پیش دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور زمین پہ بیٹھ اور فرمایا کہ میں غلام ہوں اور میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس لیے زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات کی شکل کے اندر ویسے بیٹھا جائے، یا ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ بچھا کر بیٹھا جائے، یا دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھا جائے جیسا کہ ابھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کھانا بھی سنت ہے۔ یہ تین طریقے ہیں۔ چوکڑی مار کر کھانا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کسی عذر اور پریشانی کی وجہ سے انسان کھا سکتا ہے، اگر نہیں بیٹھا جا سکتا، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر اجازت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب برتن آتے میرے پاس تو آپ علیہ السلام کا برتن میں پہچان لیتی تھی کہ کس برتن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا، اس کو اچھی طرح صاف کرتے، ذرا بھی اس میں ذرات نہ رہ جاتے، ایسے بالکل اس کو صاف شفاف کر کے آپ علیہ السلام واپس کیا کرتے تھے۔ اور کھانا کھانے کے آخر میں انگلیوں کو چاٹ لینا زبان کے ذریعے سے، جن انگلیوں سے کھانا کھایا ہے ہاتھ سے ان کو چاٹنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت اعمال ہے، ایک ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اب کھانا کھانے میں اتنی 20 سنتیں ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے آج سے ہی تو انشاءاللہ ہمارا کھانا اندر جا کے نور بھی بنے گا اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے شروع کی دعا بھی اور آخر کی دعا بھی۔ کھانا کھانے کے شروع کے اندر جو آپ علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے اس کا ابھی ہم انشاءاللہ اس کو یاد بھی کر لیتے، پڑھ بھی لیتے۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ یہ دعا کس بچے کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ پاک اس کو یاد رکھنے کی بھی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وعلا برکت اللہ، اور اللہ کی طرف سے برکت کے ساتھ، میں اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ ذرا اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ میں اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ دعا تو الحمدللہ اکثر کو یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آج یاد کریں، کل انشاءاللہ ہم اگلی دعا یاد کریں انشاءاللہ۔